پاک جوان چاہیے. عزیزان محترم ایسے ایسے جوان ہیں ہمارے علماء استاد واقعے بتاتے ہیں جوانوں کے کہ ایک شہر تھا ایران کا, اس کے اندر ایک عالم دین تھے, ان کے یہاں کوئی کام کرنے والا, گھر کے کام کرنے والا اس طرح کا جوان تھا, آتا تھا. ایک دن اس کو بیچا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے, وہ گیا, وہ کافی دیر ہو گئی, تو ان سے پوچھا تم اتنی دیر میں کیوں آئے ہو؟ کہا سیڑھی لمبی تھی اور دیواریں حقوق ناس ہے, لوگوں کا حق ہے, اگر ذرا سی بھی کہیں پر کچھ لگ جاتا تو حق لوگوں کا میرے پر ضائع ہو جاتا, میں اس سیڑھی کو بڑے آرام سے لایا ہوں. ہم کتنا حق بتاتے بھی نہیں ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تھے. تو وہ عالم تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ جوان عام نہیں. اس سے کہا کہ بتاؤ کبھی تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس شخص نے بولا ہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی امام اس شہر میں آئے ہوئے تھے. جوان ہے عزیزان محترم, میں کیوں نہیں دیکھ رہا ان گناہگار آنکھوں سے وقت کے امام کو؟ کیونکہ آنکھیں, جو آنکھیں قرآن کو نہ دیکھے تو وہ ناطق قرآن کو کیسے دیکھیں گی؟ قرآن کو دیکھیں گے تو ناطق قرآن نظر آئے گا. عزیزان محترم خوب جوان عبادت, وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز میں نے کیا مانگی تھی؟ یہ مانگی تھی کہ میرے اندر پروردگار طاقت دے کہ میں نامحرم کو نہ دیکھ سکوں, یہ مجھے خدا نے دیا. کہتا ہے دوسری چیز میں نے خدا سے مانگی تھی کہ پروردگار مجھے شجاع بہادر بنا, وہ اس نے مجھے بنایا. کہتا ہے تیسری چیز میں نے اس سے مانگی تھی, اس نے ابھی تک نہیں دی, اور اسی کے لیے میں گریا کر رہا تھا. وہ کیا تھی کہ پروردگار مجھے جوانی میں مجھے تھوڑی نیند دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. عزیزان محترم میں زندگی گزر رہی ہے, گزر جائے گی. کتنا انسان اپنی زندگی میں کھاتا ہے, پیتا ہے, بولتا ہے. اب تو لوگوں نے ایوریج لائف بھی نکال دی ہے کہ کتنے گھنٹے اگر انسان زندہ رہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے, کتنے گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے, کتنے گھنٹے سوتا ہے. کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس جسے میں روز قیامت کہوں گا پروردگار یہ صرف تیرے لیے تھے.